السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کا سلسلہ چلایا ہے اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنا شروع کیا ہے، اس دن سے شیطان کی محنت بھی ساتھ ساتھ چلی. ایک طرف نبیوں کی محنت ہے اور ایک طرف شیطان کی محنت ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے، دونوں محنت ہے. اور ہر انسان کی زندگی میں بھی یہ دونوں محنتیں اس کو ملے گی. نبیوں والی محنت بھی ملے گی، اور شیطان تو ہے ہی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ موت تک رہتا ہے اور اس کو آخری وقت تک ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اب دونوں کی محنتیں کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر محنت کرو اور ایمان بناؤ. ایمان اور یقین کو صحیح بنانے کی محنت میں لگو. جب ایمان بنے گا تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال زندگیوں میں پیدا ہوں گے، بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے. اور جب اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعاؤں میں طاقت پیدا کرے گا، اور پھر ان کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے سارے مسائل کو حل کرے. یہ نبیوں کی محنت کی لائن ہے. شیطان کی کیا محنت ہے؟ وہ دنیا کے انسانوں کو پٹی پڑھاتا ہے
کہ تم محنت کر کے مال جمع کرو، مال جمع کرو، کیسے بھی آئے، حلال سے، حرام سے، سچ بول کے، جھوٹ بول کے، محنت کر کے مال کو جمع کرو۔ جب مال تمہارے پاس آئے تو راحت اور سکون کے اسباب کو خریدو، اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے اور راحت کے لیے اسباب پیدا کرو، مال سے اسباب پیدا کرو۔ اب جو تمہارے پاس زندگی کے اسباب پیدا ہوں گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ شیطان کی لائن ہے، محنت کر کے مال جمع کرو، مال سے اسباب پیدا کرو، اور اسباب سے تمہاری دنیا کی کامیابی ملے گی، آخرت کی تو کیا ملے گی، لیکن دنیا کی کامیابی ملے گی۔ اللہ والے فرما رہے ہیں کہ پہلے والی جو محنت ہے، نبیوں والی محنت، وہ نبیوں والی محنت میں 100% کامیابی ہے، گارنٹی ہے 100%۔ یہ راستے میں آج تک کوئی ناکام نہیں ہوا۔ نبیوں والی لائن پر جو چلا ہے کہ محنت سے ایمان بنایا، ایمان سے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بنائے، اعمال سے دعاؤں میں طاقت پیدا ہوئی، اور ان کی دعاؤں سے دنیا آخرت کی کامیابی ملی۔ جب سے یہ سلسلہ چلا ہے آج تک کوئی ناکام نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک کوئی ناکام ہوگا۔ اور شیطان والی جو محنت ہے اور دنیا والوں کی، اہل دنیا کی جو محنت ہے اور اہل باطل کی لائن ہے، وہ محنت کرو، اپنے آپ کو تھکاؤ، مال جمع کرو، مال سے اسباب پیدا کرو راحت کے، کامیابی کے، اور پھر ان اسباب سے تمہیں کامیابی ملے گی، لیکن اس پر جتنے بھی چلے وہ سب ناکام ہو۔ قرآن اس کا شاہد ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن میں قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم سبا، باغات والے، طاقت والے، منڈیوں والے، حکومتوں والے، سب کے قصے اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ ان کو اپنی حکومت میں کامیابی نظر آ رہی تھی، کسی قوم کو اپنے باغات کے پھلوں کے جو ہے آمدنی میں کامیابی نظر آ رہی تھی، قوم عاد کو اپنی طاقت اور پاور میں کامیابی نظر آ رہی تھی، قوم سمود کو اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے ہنر میں کامیابی نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ پاک قرآن میں ان کی ناکامی کی خبر دے رہے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ پاک ان تمام اگلی قومیں جن کو اپنے اپنے اسباب میں کامیابی نظر آ رہی تھی، اللہ پاک فرماتے میں نے سب کو ناکام کیا۔ نبیوں نے ان کو دعوت دی تھی کہ ایمان اور اعمال کے راستے سے تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، لیکن انہوں نے نہیں مانا، ان کی سمجھ شریف میں نہیں آیا، اور ان کے بعد جو اللہ نے اسباب دیے تھے زندگی کے گزارے کے لیے، اور انہی اسباب میں سے وہ آخرت بھی بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسباب کو غلط راستے پر لگایا، اور غلط راستے پر اپنی کامیابی ان کو نظر آ رہی تھی، کیونکہ ایمان کا نور نہیں تھا، ہدایت کا نور نہیں تھا۔ اس لیے اہل باطل اور غلط محنت کرنے والوں کو جو اپنی دنیا کے اسباب میں کامیابی نظر آ رہی ہے، اللہ پاک نے ان کی مثال قرآن میں دی ہے کہ یہ اندھے ہیں، اندھے۔ لا تعمل قلوب، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ دلوں کے اندھے ہیں۔ ان کو نافرمانیوں کے راستے پر اور اسباب کے راستے پر کامیابی
کامیابی نظر آ رہی تھی، ان کی مثال اللہ نے قرآن میں ایسی دی ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فهو حسابه واللہ سریع الحساب۔ اسباب کے راستے سے جنہوں کو کامیابی نظر آئی اور انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، اسباب کے راستے پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے نادانوں کی اور ایسی اندھی قوموں کی مثال قرآن میں دی ہے کہ جیسا پہلے زمانے میں اونٹوں پر گھوڑوں پر لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، تاکہ کوئی اونٹ پر سفر کر کے سوار جنگلوں کا سفر کر رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے گلا سوکھ گیا ہے اور ساتھ میں جو توشے میں کھانا پانی لیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، زندگی اس کی خطرے میں آ گئی ہے اور وہ پانی کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، اپنی نسلوں کو آگے دوڑاتا ہے، تو دور سے اس کو چمکتا ہوا ریت جن پر سورج کی کرنیں پڑتی تھی، دور سے اس کو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے چلو تھوڑی سی صبر کر لو، اپنی سواری کو تیز دوڑا لو، وہ سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے، ابھی وہاں پہنچ جاؤ گے اور تمہیں پانی مل جائے گا، تمہاری زندگی بچ جائے گی اور تمہارا گلا تر ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ تیز سواری کو دوڑاتا ہے، بالکل زندگی کی بھی آخری گھڑیاں چل رہی ہے، اب وہ مشکل سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر وہاں پہنچا تو دیکھا تو پانی تو ہے نہیں اور وہی چمکتا ہوا ریت ہے، پھر وہاں سے کھڑا ہو کے آگے دیکھ رہا ہے، پھر وہی چمکتا ہوا ریت کا ٹیلا اور پہاڑ، اس کو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے، چلو بھائی یہاں تو دھوکا کھایا، آگے چلو اور پانی نظر آ رہا ہے، اور گیا وہاں پر بھی پانی ندارت، کہا کہ یہاں تک کہ وہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جائے گا لیکن اس کو پانی نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بچ سکتی تھی، کیوں کہ وہ ریت کا چمکتا ہوا تیلا اس کو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا۔ اللہ پاک کی قسم، جو بھی ایمان والے ہو یا غیر ایمان والے ہو، جن کو اپنے دنیا کے اسباب میں کامیابی نظر آتی ہے اور عزتیں نظر آتی ہے، وہ اسی طرح پیاسے کی طرح دھوکہ کھائے گا، سکرات میں ملک الموت آ جائے گا، اس کو نہ دنیا کی کامیابی نصیب ہوگی نہ آخرت کی کامیابی ہوگی، اگر اسباب میں کامیابی نصیب۔ بھائی پیچھے سے ذرا پانی لگے اور ٹھنڈا مت لانا۔ تو میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کا راستہ بتایا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے ایمان سے محنت کرے اور محنت کرتے کرتے اللہ کو راضی کرنے والے عمل پیدا کرے، اور جب عمل صحیح بنیں گے اللہ کو راضی کرنے والے، تو پھر جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا اور کامیابی کا راستہ، پھر دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم اکثر فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں بھی اور لوگوں نے تو کر ہی دیا ہے، دو پارٹ کر دیے ہیں، دو حصے، کہ جس کو آخرت میں جنت بنانی ہو وہ مسجد کا راستہ پکڑے، مسجد کا کونا پکڑ لے، 24 گھنٹے اللہ اللہ کیا کرے، اور جس کو دنیا بنانی ہو، دنیا کی زندگی، دنیا کی لائف اچھی بنانی ہو، تو وہ صبح سے لے کے رات تک بازار میں پھرتا رہے، محنت کرتا رہے۔ کہ ایسا نہیں ہے، جس دین پر عمل کرنے کے راستے سے اللہ آخرت میں جنت دے گا، اسی دین پر عمل کرنے کے راستے سے اللہ اس کی دنیا بھی اچھی سے اچھی بنے گا۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ شاہ نے دونوں وعدے کیے ہیں، دین اور دین کی محنت پر چلنے سے اللہ نے دونوں وعدے کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔
اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کتنے پیار کے شفقت کے ساتھ کہہ، اے ایمان والو میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں آخرت میں دردناک عذاب سے بچا لے۔ دین کی محنت کو تجارت کہا، تجارت۔ خالی دکانیں لگا کر تجارت کرنا وہ تجارت نہیں ہے، یہ بھی تجارت ہے۔ هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں آخرت میں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان؟ جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہے ایسا اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ موت اور زندگی کا مالک اللہ، عزت اور ذلت دینے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، من کی مرادیں پوری کرنے والا اللہ، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ، دشمنوں سے حفاظت کرنے والے اللہ۔ ایسا دل میں یقین پیدا ہے کہ کائنات کی ساری نقلیں، ساری شکلیں نفع نقصان پہنچانے میں ایک اللہ کی محتاج ہے، اللہ ان میں سے کسی ایک کا بھی محتاج نہیں۔ ایمان والا کبھی دنیا کی بڑی سے بڑی مخلوق سے کبھی متاثر نہیں ہوگا۔ کس سے متاثر ہوگا؟ اللہ، صرف اللہ سے متاثر ہوگا۔ اس لیے کہ ساری دنیا کی مخلوق، ہمارے حضرت محمد لاٹ صاحب فرماتے ہیں، ساری دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں، سپر پاور طاقتیں، بڑے بڑے ہتھیار اور بڑے بڑے پاور والے، یہ سارے ایسے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر جیسے بہت لمبا چوڑا سانپ اور اژدہا لیکن اس کا سر کٹا ہوا، دور سے نظر آ رہا ہے بہت لمبا اژدہا اور سانپ بیچ راستے میں پڑا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، تو لوگ دور سے سانپ سانپ، لیکن جب کوئی آدمی ہمت کر کے قریب چلا جاتا ہے، ارے اس کا تو سر کٹا ہوا ہے، کہا اللہ کی قسم زمین سے لے کے آسمان تک اور کوڑی سے لے کے کروڑوں تک اور ایک کنکر سے لے کے پہاڑ تک دنیا میں جتنی بڑی بڑی طاقتیں نظر آ رہی ہے وہ ساری کی ساری طاقتیں نفع نقصان پہنچانے میں سر کٹے ہوئے سانپ کی طرح، اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، ورنہ ساری مخلوق اللہ کے حکم کی محتاج ہے نفع اور نقصان پہنچانے۔ بڑی قدرت والے ہیں۔ تؤمنون باللہ، کہ یہ تجارت ایسی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ آج تو ہم معمولی رکاوٹیں اور معمولی آزمائشوں سے متاثر ہو کر گھبرا جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، کسی ان کے شاگرد نے، کہ حضرت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام آپس میں ہنسی مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے؟ کہ کیوں نہیں، ہم انسان ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، ہنستے بھی تھے، لیکن صحابہ کرام کے دلوں میں والایمان فی قلوبہم مثل الجبال، ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ پاورفل ہے، طاقتور ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ۔ تو ہم بھی محنت کر کے اپنا ایمان ایسا بنائے کہ ہم کسی سے بھی متاثر نہ، ایک اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، دنیا میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ چاہے دنیا کی باطل طاقتیں ہمیں کتنا ہی ڈرا رہی ہو، ہم یوں کریں گے، ہم کو ہماری نظر قرآن کی اس آیت پر رہنی چاہیے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور دنیا کے متکبروں، تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا
کریں گے، تم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا اللہ جو چاہے گا وہی دنیا میں ہوگا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر ایمان والے کے دل کے اندر کی آواز. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ والے ہیں، یوں فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو لوہے کی بنا دے جس میں سے ایک دانہ اگنے کی امید نہ ہو، اور آسمان کو اللہ لوہے کا بنا دے، آسمان کو تانبے، زمین تانبے کی اور آسمان لوہے کا بنا دے، ایک بارش کے قطرے گرنے کی امید نہ ہو، ایسی حالت میں بھی اپنے آپ کو کہہ رہے سفیان اگر تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے اب میں کیسے پڑھوں گا، اب میری پرورش کیسے ہوگی، تو تو کافر ہو جائے. اپنے آپ کو کہہ، ہمارا تو یقین ایسے ہے اللہ پرورش کرنے میں اسباب کے بھی پابند نہیں ہے، اسباب کے بھی محتاج نہیں ہے. قرآن میں بے شمار قصے ہیں اصحاب کہف کے 7 آدمیوں کے 7 نوجوانوں کا قصہ اللہ نے سورہ کہف میں بیان کیا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 309 برس تک بغیر کھانے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا غار کے اندر. 309 برس تک. آدمی روزہ بھی رکھے تو شام کو تو بالکل کمزور ہو جاتا ہے بغیر کھائے پیے. 309 برس تک بغیر کھانا پانی کے اللہ نے ان کو زندہ رکھا. جس وقت وہ غار میں چھپ گئے تھے کافر بادشاہ کے خوف سے، جب غار میں وہ چھپ گئے تھے اللہ نے ان کو غار میں سلا دیا. 309 سال کے بعد جب کھڑے ہوئے، اور وہ بھی اللہ نے کیوں کھڑا کیا اور کیوں ان کو بھیجا بستی والا، کہ اس زمانے میں جب وہ اپنی نیند سے اٹھے تو اس زمانے میں پورا ملک مسلمان ہو چکا تھا، بادشاہ بھی مسلمان تھا، لیکن ایک مسئلے میں سب کنفیوز تھے، اختلاف تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اللہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. کرے گا تو کیسے کرے گا؟ تو ایمان والوں کا ایمان ڈگمگا رہا تھا. باس بادل موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں بحثیں چل رہی تھی. تو عین اسی وقت میں حق تعالی شانہ نے ان نوجوانوں کو جن کو 309 سال پہلے سلایا تھا، 3 پیڑیاں اس ملک میں ختم ہو چکی تھی، ان کے باپ دادا سب ختم ہو چکے تھے، یہ تیسری پیڑھی چل رہی تھی. تو اللہ نے ان کو جگایا اور 2 آدمی وہ پیسہ لے کر کے پرانے، وہ 300 سال پہلے پرانے سکے لے کر کے کھانا خریدنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ یہ تو بہت پرانے سکے ہیں، اور بھی وہ چرچا ہو گیا. بس خالی اللہ کو دکھانا تھا کہ دیکھو دنیا میں 309 سال تک ہم نے ان کو سلا کر کے دوبارہ نیند سے بیدار کیا، تو تم اس کو ناممکن اور امپوسیبل مت سمجھو کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی میں جو ہے گل جاؤ گے اور ریزہ ہو جاؤ گے، دوبارہ تم نہیں زندہ کیے جاؤ گے. دیکھو ہم تمہارے سامنے نمونے پیش کر رہے ہیں کہ 300 سال کے بعد ہم تمہارے سامنے لا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ روزی دینے والے، پرورش کرنے والے، نفع نقصان کے مالک صرف اللہ. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے گئے، اللہ نے بھیجا. دیکھو دعوت کے اصول بھی سکھا رہا ہے قرآن. جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس بھیجا کہ اذهبا الی فرعون انه طغى، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس نے ہماری نعمتوں کی ناشکری اور دھوم مچا رکھی ہے اور خدائی کا دعویٰ کیا ہے. لیکن اتنے بڑے ظالم کے پاس اور اللہ کے دشمن کے پاس اللہ بھیج رہے ہیں، پھر بھی ان کو آداب بیان کرے تبلیغ کے، دعوت کے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ تمہاری نصیحت کو حاصل کر.
نرمی سے سمجھانا. اب ان دونوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تو ڈر رہے ہیں, ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے کیونکہ بہت بڑا ظالم ہے, وہ ہماری بات سن کر ہمیں قتل کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا, تم دونوں بالکل مت گھبراؤ, تمہارا خوف دلوں سے نکال دو, میں تمہارے ساتھ ہوں, اور جب تم فرعون کے دربار میں پہنچو گے تو میری نگرانی میں جا رہے ہو, میں تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہوں گا اور میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں. اس کی طاقت نہیں ہے تم کو ہاتھ لگائے. ہر دعوت کی محنت کرنے والا اس استحضار کے ساتھ اللہ کے بندوں کو دعوت دے کہ بڑے اللہ کی بات کرنے جا رہا ہوں اور میں اللہ کی نگرانی میں جا رہا ہوں اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. تو فرعون نے کہا کہ تمہاری دلیل کیا ہے, پروف کیا ہے کہ تم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. تو موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے دکھائے. ایک تو اپنا ہاتھ مبارک اپنی بغل میں ڈال کر فوراً نکالا تو وہ چاند کی طرح 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکنے لگا. پھر آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ اس کے سامنے ڈالا تو بڑا اژدہا بن گیا. وہ گھبرایا بھی, لیکن اس کے دماغ میں معجزہ کو دیکھ کر کے ایمان کی بات اللہ کی پہچان نہیں ہوئی. تو اس نے کیا کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے, یہ تو تم جادوگر ہو, لکڑی کو سانپ بنا دیتے ہو. میرے پاس تو ایک نہیں 70,000 جادوگر ہیں, میں تو تمہارا مقابلہ کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کہا ٹھیک ہے, دین بھی متعین کر لو, جگہ بھی متعین کر لو. دین متعین ہو گیا اور جگہ بھی, بڑا میدان متعین ہو گیا. اور اس نے تو سب پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ بھئی موسیٰ کے مقابلے کے لیے ہم نے جادوگروں کو میدان میں اتارنا ہے, سب یہ تماشا دیکھنے کے لیے آ جاؤ. تو ساری پبلک جمع ہو گئی, عورتیں, بچے, مرد, جوان, بوڑھے سب. 70,000 جادوگر ایک اکیلے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے اپنا کرتب دکھاتے ہو کہ ہم دکھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم دکھاؤ. تو جب انہوں نے وہ میدان میں اترے 70,000 جادوگر اپنی رسیاں اور ڈنڈے لے کر اور ڈالا تو پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. اب بشر ہونے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے جھجکے, لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. لا تخف انک انت الاعلی والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا. کہا کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں, اللہ کی طرف سے وہی ہے, گھبراؤ نہیں, پیچھے مت ہٹو, آپ ہی جیتیں گے, آپ ہی کو فتح یابی ملے گی. اپنے داہنے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے وہ خالی ڈال دو. تو جیسے ڈنڈا ڈالا ایسے پورے میدان کے سانپوں کو آپ کا ڈنڈا, آپ کا اژدہا نکل گیا. بس 70,000 جادوگروں نے دیکھا کہ اگر جادو ہمارے مقابلے میں ہوتا ہے تو ہم سب مل کر کے ان کو شکست دے دیتے, ہرا دیتے. لیکن یہ تو جادو نہیں ہے. اس نادان نے تو, فرعون نے تو ہم کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے. یہ تو اللہ کا معجزہ ہے, یہ جادو نہیں ہے. جادو ہوتا تو کب سے ہم اس کو شکست دے دیتے. تو اسی وقت سارے 70,000 جادوگر سجدے میں گر گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. فرعون کے تو لینے کے دینے پڑ گئے. بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے, انہوں نے تو بڑے میدان میں اعلان کر دیا, اے فرعون سن لے, ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. ابھی 4 مہینے نہیں لگے ہیں 70,000 جادوگروں کو, صرف اللہ کا ایک معجزہ دے گا. اور چند سیکنڈ میں اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا ایمان جما دیا کہ جب فرعون نے دھمکی دی کہ یہ کیا کر لیا تم نے,
قبل ان آذن لکم آمنتم قبل ان آذن لکم، میری پرمیشن سے پہلے تم نے ایمان کا کلمہ پڑھ لیا، میری پرمیشن تو لو، میں ملک کا بادشاہ ہوں، میری اجازت کے بغیر کیسے تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ اب میں ایک ایک کو پکڑ کے اس کے ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا اور سزائے موت دے دوں گا سب کو۔ تو کوئی متاثر نہیں ہوا۔ انتما کہا کہ تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے، ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بہت بہت تو ہمیں موت دے دے گا، سزائے موت دے گا، اس سے زیادہ تو کیا کر سکتا ہے؟ لیکن ہمیں تو ہمارے اس پروردگار کی امید ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے ہمیں اس کا تعارف کرا دیا، وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ ہم تو اس کے نبی کے مقابلے کے لیے تو نے تو ہم کو کھڑا کر دیا اور بھیڑا دیا، تو ہم تو وہ ہماری مغفرت کر دے گا اور آخرت میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی نعمتوں سے وہ نواز دے گا۔ ابھی 4 مہینے نہیں لگے، 4 مہینے میں ایمان نہیں بنا، چند ہی لمحوں میں جب اللہ کی قدرت کا معجزہ دیکھ لیا، ان کے دلوں میں ایمان جم گیا اور 70,000 جادوگروں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور فرعون کی دھمکیوں سے ایمان بھی نہیں چھوڑا۔ تؤمنون باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام زبردست اللہ کی ذات و یقین والے تھے۔ نمرودی طاقت پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے، اس میں 2 مسلمان اور 2 کافر۔ ایک مسلمان ذوالقرنین، جن کا قصہ سورہ کہف میں ہے آخری رکوع میں، وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ تھے، سکندر ذوالقرنین، اور نیک بادشاہ تھے۔ اور ایک سلیمان علیہ السلام، ان کی بھی پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور 2 کافر تھے، ایک نمرود تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور ایک بخت نصر بنی اسرائیل کے زمانے میں تھا۔ تو یہ 4 بادشاہ تھے، ان میں سے ایک کافر بادشاہ نمرود تھا۔ پوری نمرود کی دنیا کی طاقت، سپر پاور طاقت ہے ایک طرف، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو اللہ نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، میرا اور تیرا رب ایک اللہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا۔ اس نے پھر آگ میں ڈالنے کا پلان بنایا، ساری پبلک کو اتنی لکڑیاں جمع کی، اتنی تیز آگ جلائی کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی اڑ کے جاتا تھا تو جل کے نیچے آ جاتا۔ اور پھر گوفن، شیطان نے انسانی شکل میں آ کر کے گوفن کے اندر رکھ کر کے ان کو ڈالو۔ جب عین وقت میں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت جبرائیل نظر آئے، اور کتنا اپنی اصلی شکل کے اندر، پیر زمین کے نیچے ہے اور سر آسمان سے لگا ہوا، اتنے بڑے فرشتے نظر آئے، اور کہا ابراہیم اگر آپ حکم دو تو آپ کے آگ میں گرنے سے پہلے میں آپ کو بجھا سکتا ہوں۔ کہا اللہ نے بھیجا ہے، کہا نہ میں خود آیا ہوں۔ اب الیک فلا، جبرائیل تم بھی مخلوق ہو، تم بھی بیچ سے ہٹ جاؤ، میرا اللہ مجھے آگ میں جلنے سے بچا لے۔ جب اللہ جل شانہ نے دیکھا کہ میرا خلیل ابراہیم تو مجھ ہی سے امید باندھے ہوئے ہیں اور میرے ہی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، تو ڈائریکٹ اللہ نے آپ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، یہ آگ ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو۔ ایسا یقین بنانا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والے اعمال پر ہمارا زندگی اور دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اس کا بھی یقین بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے پوری دعوت کا نچوڑ 3 چیز کی دعوت ہے۔ مختلف انداز سے اللہ والے ہمارے علماء بیانات میں کہتے ہیں۔ ایک انداز یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو 3 چیزوں کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ ساری مخلوق سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔
دوسری دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ چیزوں سے اور اسباب سے اور ملک و مال سے کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہے. یہ دوسری دعوت. اور صحابہ کو یہ ساری چیزوں پر یقین تھا. ہمارے مولانا اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ عمل پر اور ایمان پر اتنی محنت کرو کہ آپ دنیا والوں کو اور اسباب والوں کو ڈنکے کے چوٹ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے تم کو تمہاری دکانوں پر اور تمہاری حکومت کی طاقتوں پر اور تمہاری جو ہے ٹیکنالوجی پر تمہیں ناز ہے، ہمیں ہماری 2 رکعت نماز پر ناز ہے اور ہمیں ہماری دعاؤں پر ناز ہے. ایک مرتبہ تمہارے سارے اسباب تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ہماری نماز اور ہماری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سارے کام بنا دیں گے. ہمیں 100% یقین ہے کہ کبھی ہتھیار آدمی کے پاس ہے اور اس کی حفاظت نہیں ہوتی. آدمی کے پاس دولتیں ڈھیر ہے لیکن اس کے کام نہیں بنتے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس مسلمان نے اپنی نماز کو بنایا اور نماز کے بعد اس کو اللہ روزی نہ دے، نماز کے بعد اللہ اس کے کام نہ بنائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہتھیار ہے اور حفاظت نہ ملے، دولتیں ہیں اور کام نہ بنے، دوائیں ہیں اور شفا نہ ملے. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کے پاس طاقت والی نماز اور دعا ہے اور اس کا کام نہ بنے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے اللہ ہمارے کام بنائیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے زمانے میں کوئی گیا ہوگا کہ حضرت آپ برسوں سے بڑے بڑے اجتماعات میں گھنٹوں بیان کرتے ہیں، بس ایک ہی بات کرتے ہیں، کلمہ نماز کلمہ نماز کلمہ نماز. تو خالی کلمہ نماز سے کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، خالی کلمہ نماز ایک ہی کیسٹ بجاتے ہیں، بس کلمہ نماز بنا لو کلمہ نماز. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بیٹا میں بھی کہتا ہوں، خالی جیب لے کر بازار میں جاؤ گے نا تو 50 پیسے کی ماچس بھی کوئی مفت میں نہیں دے گا. خالی جیب لے کر بازار میں جاؤ گے تو کوئی مفت میں نہیں دے گا. ہاں جیب کو پیسوں سے بھر کے جاؤ گے. ایسے حقیقت سے خالی کلمہ اور حقیقت سے خالی نماز کو لے کر جاؤ گے، دنیا میں پھرو گے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. جس دن محنت کر کے مسلمان اپنے کلمہ اور نماز میں حقیقت کو بھر دے گا تو اللہ کی قسم ان مسلمانوں کی نماز اور دعاؤں سے اللہ وہ کام کریں گے جو دنیا کی سپر پاور حکومتیں اور ایٹم طاقتیں نہیں کر سکتی. وہ کام اللہ ان کی نماز اور دعاؤں سے کرے گا. اور یوں فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی نماز اور دعا کی طاقت کو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ جہاں دنیا کی ساری ایٹم طاقتوں کا اینڈ ہو جاتا ہے، ختم ہوتی ہے، اس کے بعد مسلمان کی دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے گھر پیدا ہونے والے ہر بچے اور بچی کے کان میں 4 مرتبہ پیدا ہوتے ہی اس کو غسل دے کے کپڑے میں لپیٹ کے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کچھ نہیں سمجھتا یہ بچہ اور بچی، لیکن پیدائش سے کہ تم مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے تو تیرے کان میں اللہ کی بڑائی پیدا ہوگی. اور مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے بچے اور وہ بچی بڑے ہونے کے بعد تو بڑی بڑی طاقتیں دیکھے گا، لیکن خبردار کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کا تاثر تیرے دل میں نہیں آنا چاہیے. اور حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ 4 مرتبہ اذان میں اس لیے اللہ کی بڑائی کے بول بیان کیے جاتے ہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں اللہ نے جو پیدا کی ہے، بڑی بڑی مخلوق وہ 4 ہے. وہ ایسی بڑی طاقتور مخلوق ہے کہ جب وہ بے قابو ہو جاتی ہے اور اللہ جب ان کو بے قابو کر دیتے ہیں تو پورے ملک کے ملک
تباہ کر دیتے. ایک زمین کی طاقت. زمین اللہ ہلا دے رہے, چند منٹ بھی نہیں, چند سیکنڈ اگر ہلا دے رہے زوردار, تو لاکھوں کے لاکھوں لوگ اور بڑے بڑے ٹاور اور بلڈنگیں اپنی بلڈنگوں کے سمیت زمین پہ دس جائے. زمین بہت بڑی طاقت ہے, لیکن وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اسی طرح آگ, جب آگ لگ جائے جنگلہ کے جنگلہ اور محلہ کے محلے کو جلا کے رکھتے ہیں. اسی طرح پانی بھی بہت بڑی طاقت ہے. جب سمندروں کو اللہ بے قابو کر دے رہے انسانوں کے گناہوں کی نوسط سے, تو پھر وہ کسی کو نہیں دے. بڑی بڑی موجیں, چند سال پہلے جو انڈونیشیا میں سونامی آیا تھا, ہم نے دیکھا تھا ٹی وی کے اوپر, جو ناریل کے درخت ہے اس کے اوپر سے موجیں جا رہی ہیں, اتنی اونچی, پہاڑوں سے اونچی موجیں جا رہی ہیں. ساری ہوٹلیں سب کو تہس نہس کر دی. اب پانی بھی بڑی طاقت مخلوق ہے, مخلوق جو ہے طاقت والی مخلوق. اور چوتھی ہوا, وہ قوم عاد کے جو بغلے بجا رہے تھے کہ من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, آ جائے میدان میں. اللہ نے ہوا کی تھوڑی سی تیز رفتار کر دی, ہوا کو چھوڑ دی, تو 60 فیٹ کے لمبے آدمی قوم عاد کے کاغذ کی طرح ہواؤں میں اڑنے لگے اور پہاڑوں سے ٹکرا کے ان کے بھیجوں کے پرچے اڑا دیے. تو فرماتے ہیں کہ یہ 4 مرتبہ اللہ اکبر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان 4 طاقتوں کا تاثر نکل جائے. اللہ زمین سے بھی بڑی طاقت والے, ہوا سے بھی بڑی طاقت والے, پانی سے بھی بڑی طاقت والے اور آگ سے بھی بڑی طاقت والے. اور جب ان مخلوق کی طاقت کا تاثر نکل جائے گا, اللہ اپنی بڑائی کی طاقت کا تاثر دل میں پیدا کرے گا. پھر یہ ساری مخلوق ان کی غلام بن جائے گا. جیسے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, اور ایک صحابہ کی جماعت نیہاون کے پہاڑوں میں, جو مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر میل سے زیادہ فاصلے پر وہ جماعت کام کر رہی تھی. یہ بیچ خطبے میں ان کے امیر تھے حضرت ساریہ, ان کو پکار رہے ہیں, یا ساریہ الجبل, اے ساریہ دیکھو پہاڑ کے پیچھے دیکھو. کوئی ٹیلی ویژن نہیں, کوئی موبائل نہیں, کوئی کیمرہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بیچ کے سارے پردے ہٹا کر مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے کے اوپر صحابہ کی جماعت کام رہی تھی. وہاں پیچھے سے, پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہے تھے, تو انہوں نے یہاں سے آواز لگائی بغیر ٹیلی فون کے اور بغیر تار جوڑے ہوئے. اللہ نے ان کی آواز بھی وہاں پہنچا دی اور اتنے دور کا منظر بھی سارا مدینہ میں دکھا دیا. خطبہ پورا ہوا, صحابہ نے پوچھا جمعہ کی نماز کے بعد کہ امیر المومنین, خطبہ کی جو باتیں آپ کی چل رہی تھی نہ, بیچ میں جو آپ بات کہی یا ساریہ الجبل, نہ آگے کی بات سے کوئی تعلق نہ پیچھے کی بات سے کوئی تعلق. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ صحابہ کی جماعت کا منظر دکھایا, وہ دشمن, اللہ نے میری آواز بھی پہنچا دی اور انہوں نے میری آواز سن کر دشمن کی طرف رخ کر دیا, تو شکست ہونے سے بچ گئے. تو ہوا کو بھی اللہ نے تابع کر دیا. مدینہ منورہ میں امیر المومنین حضرت عمر کے زمانے میں کہیں سے آگ نکلی, تو تمیم داری رضی اللہ عنہ کمزور صحابی ہے, آپ کی مجلس میں بیٹھے, آپ کو کسی نے میسج دیا حضرت امیر المومنین عمر کہ مدینہ میں بلانے پہاڑ کی گھاٹی میں سے آگ آ رہی ہے شہر کی طرف, ان کو کہا جاؤ وہ آگ کو واپس لوٹا دو. تو اپنے ہتھیلیوں سے تھپیڑے مار مار کے وہ آگ کو واپس لوٹا دو. کہ بھائی آگ بڑی نہیں ہے, کون ہے بڑا؟ اللہ. اسی طرح سمندر کا بھی واقعہ ہے, دریائے نیل کا, کہ مصر کے اندر جب اسلامی حکومت آئی اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ گورنر تھے, تو وہاں کے کچھ جو ہے وہ غیر مذہب والے وہ لوگ آئے کہ ہم تو بادھا باندھتے ہیں, منت مانتے ہیں اور نظر مانتے ہیں,
کہ سال میں ایک مرتبہ اس ندی کے اندر ایک کنواری لڑکی کو زیورات اور نئے کپڑے پہنا کر کے اس کی بلی چڑھاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ پانی بہتا ہے تو ہماری کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کرتی ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تو پاورفل ایمان والے تھے، کہا اسلام آنے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ تحریک آ گئی تو ایسا ہی ہوا جیسے ان کی حکومت تھا، پانی نہیں آیا تو کچھ لوگ تو ہجرت کر کے چھوڑ کر جانے لگے کہ اپنی تو چلے گی نہیں، یہ رسم تو کرنے نہیں دیں گے کفر کی اور جہالت کی۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو، جو مدینہ منورہ میں تھے، کہ حضرت ایسی ایسی حالت ہے۔ تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے اسی خط کے پیچھے، چٹھی کے پیچھے لکھا کہ یہ مسلمانوں کے امیر عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کو حکم ہے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا اللہ تجھے بہاتا ہے تو مسلمانوں کا امیر حکم کرتا ہے کہ بہنا شروع کر دے۔ یہ چٹھی پر لکھ کے کہا، جو لے کے آئے تھے، کہا کہ تمہارے امیر کو کہنا کہ یہ چٹھی وہ ندی میں ڈال دے، جو تھوڑا بہت پانی تھا اس میں ڈال دے۔ تو جب سارے لوگوں کو لے کے گئے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اور جب چٹھی ڈالی تو 16 گز اونچائی کے ساتھ پانی بہنے لگا۔ وہ پانی آج تک بہ رہا ہے، آج تک بند نہیں ہوا۔ تو کہا جب اللہ کی بڑائی کا تاثر دل میں آتا ہے تو مخلوق کی بڑائی کا خوف نکل جاتا ہے، اور دنیا کا سارا نظام ایمان والے کی فیور میں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں یقین ہے اور کامیابی ہے، اس پر ایمان لانا۔ صحابہ کرام کے بے شمار قصے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ ملک کے شام میں جامع مسجد، دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے، کوئی آدمی آیا، حضرت آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، بولا بیٹا جاؤ ابھی میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، پھر چوتھا آدمی آیا، کہا کہ حضرت آگ تو لگی تھی محلے میں، آپ کے گھر کے پاس آ گئی اور پوچھ گئی۔ تو وہ چاروں نے تعجب سے کہا ابھی تو کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی موبائل، آپ کو کیسے اپنے یقین کے ساتھ کہا یہ میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی؟ کہا میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی، اس دعا کو میں نے پڑھ لی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ابو دردہ یہ صبح میں دعا پڑھ لے گا، شام تک اللہ تیری جان، مال، آبرو، عزت، بیوی بچے سب کے اللہ حفاظت کرے گا۔ تم تو 3 آدمی خبر دینے آئے، اللہ کی قسم 3 لاکھ آدمی بھی خبر دیتے، میں ان کو جھٹلاتا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مجھے سچا یقین تھا۔ آپ نے مجھے دعا سکھائی تھی، میں نے دعا پڑھ لی، میرے گھر کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور انتہائی زیادہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس وقت میں خلیفہ وقت تھے، عیادت کے لیے آئے، دیکھا کہ حضرت کی حالت سیریس ہے، بالکل طبیعت خراب ہے۔ کہا حضرت آپ کے پیچھے اولاد بھی ہے، اگر آپ اجازت دے دو تو آپ کی بیٹیوں کے لیے میں بیت المال سے ہر مہینے کا وظیفہ مقرر کر دوں۔ ایک دم جلال میں آ گئے، کہا مجھے بٹھاؤ۔ عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، میں نے میرے ان کانوں سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو مسلمان ایمان و یقین کے ساتھ روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھیں گے ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، انشاءاللہ وہ تمہاری محتاج نہیں۔ ایسا یقین تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں بھائیوں، تیسری بات ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ آخرت کا یقین اتنا زبردست زندگی میں اثر کرنے والا ہے، آخرت کا عقیدہ، کہ جس کے بھی دل میں حقیقت کے ساتھ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین آ جائے گا، یہ تنہائیوں میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، تنہائیوں میں بھی استعجال رہے گا کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا۔ اور سینکڑوں قصے صحابہ کے بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو گشت لگا رہے ہیں، ایک ماں اپنی جوان بیٹی کو غلط نہیں سکھا رہی تھی، یہ قصہ جو آتا ہے وہ غلط نہیں سکھا رہی تھی، چونکہ وہ بیٹی شادی کے لاحق ہو گئی،
اب یہ سسرال میں جائے گی، ماں دیکھنا چاہتی تھی میری بیٹی میں اللہ کا دھیان کتنا ہے، کہ اگر میری بیٹی اللہ کا دھیان لے کر تقویٰ لے کر جائے گی، جس گھر میں جائے گی اس گھر کو دنیا میں جنت کا نمونہ بنا دے۔ تو آج ہی رات کو ماں امتحان لے رہی تھی تقوی کا، اللہ کے دھیان، اور کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے، کہا بیٹی ابھی آتی رات ہے، سب سو رہے ہیں، امیر المومنین بھی سو رہے ہیں، اور ابھی اندھیرا ہے، اس زمانے میں کوئی لائٹوں کا انتظام تھا نہیں۔ تو فوراً وہ بیٹی نے کہا اماں امیر المومنین تو سو رہے ہیں، لیکن میرا اور تیرا خدا جاگ رہا ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اندھیری کوٹڑی میں ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اماں آج تو دودھ میں پانی ملا کر کے کچھ پیسے زیادہ کما لیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند آیا اس لڑکی کا تقویٰ، یہ لیول نہیں دیکھا کہ میرا شہزادہ ہے تو میں شہزادی کے ساتھ شادی کرواؤں گا۔ آج کل لیول دیکھتے ہیں لوگ کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر ہے تو داماد بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہمارا بیٹا وکیل ہے تو بیوی بھی بہو بھی ہم وکیل لائیں گے۔ یہ لیول نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں دیکھو تنکب المرأۃ لاربعین، آج لڑکیوں کے جو رشتے طے ہوتے ہیں وہ دنیا میں باجی خاندان والے برادریوں والے صرف دولت کی بنیاد پر رشتے طے کر لیتے ہیں۔ بہت سے برادریوں والے صرف حسن و جمال خوبصورتی کو دیکھ کر رشتے طے کرتے ہیں، بہت سی برادریوں والے صرف خاندان اور نسب نامے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم جب اپنی بیٹیوں کا اور بیٹوں کا رشتہ کرو پہلے نمبر پر دینداری اور اچھے اخلاق کو دو۔ یہ مشورہ دیا ہے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے اس گھر کو نشان لگا دیا اور صبح میں پھر اپنے شہزادے کا خلیفہ وقت ہے اپنے بیٹے کا رشتے کا میسج بھیجا، رشتے کے لیے پیغام بھیجا۔ تو وہ بیچاری بوڑھی عورت حضرت عمر کی خدمت میں آئی، امیر المومنین میں ایک غریب عورت، 2-4 پیسے کی عورت، اور میری بیٹی اور تمہارا شہزادہ وہ رہے گا، نبھاؤ ہوگا کیا؟ نہیں، کچھ نہیں، نبھاؤ ہوگا۔ پھر اس میں اپنے صاحبزادے کی، شہزادے کی شادی کروائی، نکاح کروایا، ان کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ لڑکی بڑی ہوئی، اس کا نکاح کروایا، اس کے یہاں عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہوں گے اور آخرت کا یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ شاہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ پالے گا بھی اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی آخرت بنائے گا۔ جیسے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی ایک لڑکی کا یہ تقویٰ، تو آخرت کا یقین، اسی لیے ہم جب مٹی ڈالتے ہیں نا تو 3 مرتبہ 3 مٹھی ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں موت دے کر سلا دیں گے اور قیامت کے دن اسی مٹی سے دوبارہ تم کو زندہ کھڑا کر دیں گے۔ تو آخرت کا یقین کہ ایک دن مرنا ہے، یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے پہلے والے راستے کہ ایمان بناؤ، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو دعاؤں میں طاقت پیدا ہوگی اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تمہاری دنیا آخرت کی کامیابی کو فیصلہ کر دیں گے، کامیابی کا فیصلہ کر دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے اس عقیدے کو بنایا تھا، یقین کو بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے دنیا میں بھی ان کو رضامندی کا اعلان کر دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کے بارے میں زبردست جو ہے بشارتیں سنائی۔ بس آخر میں یہ بات کہہ کر جو ہے تشکیل کر لیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب صحابہ کرام نے قربانی دی تو الگ الگ صحابہ کرام کو جو ہے بشارتیں سنائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیاں آپ کو معلوم ہے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہر تقاضے پر اور ہر موقع پر لبیک کہتے ہوئے جو ہے اللہ کے راستے میں جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اتنی قربانیاں دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ کا یا صدیق ان الجنت ثمانیۃ
الابواب وانت تنادى من كل باب. صدیق تمہیں خوشخبری ہو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازے سے تم کو پکارا جائے گا صدیق یہاں سے آ جاؤ، صدیق یہاں سے آ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قربانیاں دی. حضرت عمر کو بشارت ملی ہنی اللہ کا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر تمہیں بھی خوشخبری سناتا ہوں، تمہاری بھی قربانیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ شان نے جنت کے اندر ایک موتی کا محل بنایا. کہا مجھے خواب میں دکھایا گیا، جب میں اس میں جانے لگا تو مجھے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو قریشی نوجوان کا ہے. میں نے کہا میں بھی نوجوان ہوں. کہا نہیں یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کی بنیاد پر بشارت ملی ہنی اللہ کا یا عثمان، اے عثمان تمہیں بھی خوشخبری ہو لکل نبی کی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا کوئی رفیق ہوا کرتا تھا، جنت میں میرے رفیق عثمان ہو. حضرت علی سے فرمایا اما تردا یا علی، اے علی کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ جنت میں میرا اور تمہارا مکان آمنے سامنے ہو؟ تم اپنی کھڑکی کھولو گے میرا محل نظر آئے گا، میں کھڑکی کھولوں گا تمہارا محل نظر آئے گا. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری دونوں ٹہنیوں کو مبارکبادی ہو. اللہ تعالیٰ شانہ کہا کہ ان کو بھی جنت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. حضرت سلمان فارسی اور حضرت زبیر اور طلحہ ان صحابہ کو بھی فرمایا کہ لوگ جنت کا انتظار کر رہے ہیں اور جنت تمہارا انتظار کر رہے ہیں. کیسی قربانیاں دی ہوگی میرے بزرگوں اور بھائیوں. دیکھو دنیا تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں اور ہمارے حالات کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. کس وقت آدمی کے اوپر کیا حالات آ جائے، اس لیے بہترین